وبه نستعين اما بعد محترم و معزز سامعین کرام، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان شخص رہا کرتا تھا اور دن دہاڑے لوگوں کی عزت کو لوٹ لیا کرتا تھا، لوگوں پر بہت ظلم کیا کرتا تھا۔ الغرض وہاں کے رہنے والے قصبے کے انسان لوگوں نے میٹنگ رچائی اور میٹنگ رچانے کے بعد اس نوجوان شخص کو جا کر کے جنگل کے اندر چھوڑ گیا۔ اب وہ نوجوان اپنے آپ کو تنہا اکیلا پایا، وہ نوجوان اکیلا محسوس کر کے بہت گھبرایا کہ آج دنیا والا، علاقہ والا ہمیں چھوڑ گیا ہے، لہذا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا اور کہا کہ اے اللہ، اب آپ کے علاوہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اے اللہ آپ کے علاوہ ہمیں کوئی مزاج پرسی کرنے والا نہیں ہے۔ وہ بندہ دائیں جانب دیکھتا ہے، وہ بندہ بائیں جانب دیکھتا ہے، وہ بندہ آگے دیکھتا ہے، وہ بندہ پیچھے دیکھتا ہے، کوئی انسان اس کی مزاج پرسی کرنے والا نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، تیرے علاوہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اے اللہ تیرے علاوہ مجھے کوئی مزاج پرسی کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ، ہم نے قرآن کریم میں پڑھا ہے الرحمن الرحیم، آپ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، آپ کی صفات بہت بہترین ہے، آپ بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ الغرض اس نوجوان شخص کی موت آ گئی، وہ نوجوان اسی جنگل ویران میں مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ اے موسیٰ، فلانے جنگل میں کسی انسان کی موت ہو گئی ہے، تم وہاں پہنچو، جاؤ ان کو کفن دفن کا انتظام کرو، ان کا نماز جنازہ پڑھو اور لوگوں میں اعلان کروا دو کہ اس نوجوان شخص کے نماز جنازہ میں جتنے لوگ شامل ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی برکت سے تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کا کفن دفن کیا، اس نوجوان شخص کو ویران جنگل سے لایا اور لانے کے بعد بنی اسرائیل قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا کہ آج اس نوجوان شخص کے جنازے میں جتنے لوگ شامل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ اتنا اعلان کرنا تھا کہ تمام نوجوان شخص اس کے نماز جنازے میں حاضر ہو گیا، اور حاضر ہونے کے بعد دیکھا جب کفن کو ہٹایا گیا تو دیکھا کہ وہی نوجوان شخص جو دن دہاڑے کسی کی عزت کو لوٹ لیا کرتا تھا، جو دن دہاڑے ماں بہنوں کی عزتوں کو پائمال کیا کرتا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے یہ بہت ذلیل بدبخت شخص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کیا، تمام باتیں بتلائے کہ اللہ لوگ ایسے ایسے معاملہ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ لوگ کہہ رہے ہیں بالکل برحق ہے، سچ ہے، لیکن موت آنے سے پہلے ہمارے بارگاہ میں آ کر کے انہوں نے ایسا توبہ کیا، انہوں نے ایسا توبہ کیا کہ ان کے عوض اگر تمام دنیا کے انسانوں کی مغفرت کر دی جائے پھر بھی کم ہے۔ میرے بھائیو، اگر آج ہم سے کوئی ایسی خطا ہو جائے، ہم کوئی ایسی غلطی میں ملوث ہو جائیں، ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اور معافی اگر ہم سچے دل سے مانگتے ہیں، صدق دل سے معافی چاہتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بنی اسرائیل قوم کی جب مغفرت فرما سکتا ہے، اس نوجوان شخص کی جب مغفرت فرما سکتا ہے جو دن رات گناہ میں ملوث رہا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو کیوں معاف نہیں فرمائے گا؟ جب ایک نوجوان شخص اپنے جسم پر قابو کر لیتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک نوجوان کی عوض ہم تمام کائنات کی مغفرت فرما سکتے ہیں۔ دعا کر اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔